ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ قرآن پاک میں جہاں رب تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں روزے اور رمضان کے مسائل اور فضائل بیان فرمائے ہیں، اسی رکوع میں روزوں کی فرضیت کے بعد یہ آیت شریفہ ہے جو آپ کے خادم نے اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، اُجِیبُ دعوۃ الداعِ اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کر لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ کر لیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں راستہ ہدایت کا مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، ہدایت والا راستہ انہیں میسر آ جائے۔ دعا یہ انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، اور قرآن شریف کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر مسلمان کے علم میں یہ بات آئے گی کہ اس دنیا میں جو شرک کی ابتدا ہوئی وہ دعا کی بنیاد پر ہوئی۔ بت پرستی کی ابتدا جو ہوئی وہ حضرت نوح علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کے دور سے ہوئی۔ یہ ایک یاد رکھنے کا مضمون ہے کہ جس بت پرستی کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت قریبی دور ہے۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جتنے انسان اس زمین پر موجود ہیں وہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں جن کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا، ورنہ پوری انسانیت تباہ کر دی گئی تھی۔ اب یہ قوم نوح آگے چل کر، یہ قوم نوح جو ہے اس نے آگے چل کر کس طرح بت پرستی کی شروعات کی۔ ہر قوم میں کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اس قوم میں بھی کچھ نیک اور اچھے لوگ تھے، اور اس قوم نے جو بت پرستی کی ابتدا کی وہ یہ تھی کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں سے کہنے لگے کہ دیکھو کتنے نیک آدمی تھے، ان کی کوئی تصویر جیسی بنا لو۔ اب تصویر یعنی کیمرے والی تو نہیں ہو سکتی، لیکن تصویر جیسے بھی بنا لو، تصویر بنا لو۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ تصویر سے کیا ہوگا، ان کا ایسا کرے کہ بت بنا لیں، اور پھر ان بتوں کو ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اپنے سامنے رکھ لیں۔ ہم کو ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں۔ مشرک ہمیشہ کیا کہتا ہے، میں اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی کوئی بندگی تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ یہ مضمون یاد رکھنا اللہ کے لیے کہ غیر اللہ کی بندگی کرنے والے کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرتا،
میں تو صرف ان کو وسیلہ بنا کے استعمال کرنا چاہتا ہوں. ما نعبدہم، الفاظ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے بہت قریب کر. چونکہ یہ اللہ کے بہت قریبی بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو مقام حاصل ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا دامن پکڑ کر ہم بھی اللہ کے قریب. یہ ہے شرک کی بنیاد. اب یہ 5 لوگ جو قوم نوح کے تھے وہ ایسے ہیں کہ ان کا نام بھی قرآن میں آیا. انہوں نے کہا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. انہوں نے کہا دیکھو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر تم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا اور ہرگز ان کا دامن نہیں چھوڑنا. کس کا؟ جو یعود ہے، جو یعوق ہے، جو یغوث ہے، جو نصر ہے. یہ بلا تذرن ودا، جو ود ہے، ود ایک کا نام، سوا دوسرے کا نام، یغوث تیسرے کا نام، یعوق تیسرے کا نام، نصر چوتھے پانچویں کا نام. 5 معبودان باطل، 5 بت تھے اور کس کے تھے؟ اہل اللہ کے تھے، اللہ کے نیک بندوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اسی بت پرستی سے ان کو روکا تھا جس پر 950 سال حضرت نوح کی محنت تھی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان لوگوں کے سوا جن کی تقدیر میں اللہ نے ایمان رکھا تھا، جب وہی لوگ رہ گئے جن کو ایمان نہیں ملنا تھا، اللہ نے ایک ایسا طوفان اس زمین پر بھیجا کہ اس کی مثال نہ اس کے پہلے کبھی تھی نہ اس کے بعد کبھی آ سکتی ہے. وہ پورا انسانی خطہ جہاں انسانی آبادی تھی سب کا سب زیر آب کر دیا. بہرحال تو عرض یہ کر رہے تھے کہ دعا جو ہے یہ انسان کی اہم ترین ضرورت ہے، اور شرک کی ابتدا جو ہوئی وہ دعاؤں کی بنیاد پر ہی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھ کے دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہو جائے. سلام ہو اللہ کے انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی ذات عالی پر. حضرات انبیاء نے انسان کو وہ عزت عطا فرمائی، اس کی پیشانی کو اتنا معزز کر دیا کہ یہ پیشانی اگر جھکتی ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے اور پھر اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکتی. مستغنی کر دیا سارے کائنات سے انسانوں کو حضرات انبیاء کی تعلیمات نے، اور براہ راست اس کا تعلق جوڑ دیا اس کے پیدا کرنے والے سے کہ تو بندہ ہے، وہ معبود ہے، تیرا رب ہے، وہ تیری ساری ضروریات کا پورا کرنا اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تیری ساری ضروریات اگر پوری ہوگی تو اسی گھر سے ہوگی، اسی در سے ہوگی. میرے بھائیوں، یہ جو دعا ہے جس کے لیے آیت شریفہ میں نے پڑھ کر سنایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ اجیب لفظ جو ہے اس کا مطلب سنتا نہیں، سننے کے لیے سماعت کا لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب جب وہ دعا کرے. یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ کس نے فرمایا؟ اس رب العرش العظیم کا ارشاد ہے یہ کہ دعا کرنے والا دعا کر کے دیکھے، اس کی دعا کو قبول کرنا میں نے اپنے ذمے لے رکھا. اب اس کے بعد میں کیا کروں، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. یہ جملہ کیسا ہے؟ ایک اور آیت شریفہ سماعت فرما لیجیے. ارشاد فرمایا رب کائنات نے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. عجیب انداز ہے. قرآن میں بعض جگہ ایسے عجیب انداز میں خطاب ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہے. وقال ربکم ادعونی، سارا کلام تو اللہ کا ہے لیکن درمیان فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ فرمایا ہے تمہارے رب نے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں. جب رب نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اس رب کے اس فرمان کے بعد بندے کا یہ سمجھنا، یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا یہ کسی بھی طرح سے مناسب ہے؟ ہرگز نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ آدمی کی زبان پر لگام لگا دیتا ہے. اٹھایا زبان اور کچھ بھی کہہ دیا، ایک مومن کی شان کے خلاف ہے.
اس کو معلوم ہے کہ اس سے سب سے زیادہ جن اعمال سے صدور ہونے والا ہے وہ زبان سے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مجھے اپنی زبان اور اپنے جسم کے قابل شرم حصے یعنی اپنے شرم کا ان دونوں کی حفاظت کی اگر کوئی مجھے ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کو تیار. سنا آپ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جانے سے روکنے والی جو چیزیں ہیں وہ آدمی کی زبان کا غلط استعمال. تو میرے بھائیوں دعا میں سب سے پہلا ہمارا عقیدہ، یہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن کا عقیدہ ہے. مولوی صاحب کا بیان کیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ نہیں پیش کام آئے گا. وہ عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا جو عقیدہ قرآن نے سکھایا ہے، جس عقیدے کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی تربیت کی ہے، اس عقیدے کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی عقیدہ قبول نہیں کیا جائے گا. ابھی وقت ہے، اپنے عقیدے کو جانچو اللہ کی کتاب کی روشنی میں کہ میرا عقیدہ ویسا ہے یا نہیں جو اللہ کی کتاب کا عقیدہ ہے. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کس سے کہلوایا؟ اپنے حبیب سے کہلوایا. آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے. اگر نبی کا ایمان کتاب ہے تو امت کا ایمان جو ہوگا وہ کتاب سے ہٹ کر رہے گا، کیسے قبول کیا جائے؟ اب میرے بھائیو دعا کے تعلق سے ایک اور بات کہ دعا کی قبولیت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، مگر ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے. جیسے اللہ رزاق ذو القوت المتین، ساری کائنات کی رزاق ہے، ساری کائنات کی خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رب بھی ہیں. انسان کی ساری ضروریات کے پورے کرنے والے، ضروریات کو پیدا کرنے والے بھی وہی اور ضروریات کو پورا کرنے والے بھی وہی. مگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اصول ہے کہ آدمی کو اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے حرکت کرنی پڑے گی، اور اس حرکت میں اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرما دیں گے کہ اس کی ضروریات پوری ہوں. جیسے آدمی کو بھوک لگی ہے تو ظاہر ہے اللہ نے اس کے لیے کھانا پیدا کیا، کھانا حاصل کیسے کیا جائے اس کے راستے پیدا فرمائے، اور کھانا سامنے آ جانے کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں یہ طاقت عطا فرمائے کہ وہ لقمہ بنا کے اپنے منہ میں اس کو رکھ کے اپنی بھوک مٹا لے. یہ سارے ذرائع اور وسائل ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ میں اس میں سے کچھ استعمال نہیں کروں گا اور میرا پیٹ بھر جائے تو یہ آدمی کے اس کو پاگل خانے میں بھرتی کر دینا چاہیے، اس کی عقل خراب ہوگی. اسی طرح دعا کی قبولیت یہ طے ہے. ایمان والے کی کوئی دعا رب کائنات میں رد نہیں کی جاتی، مگر اس کی الگ الگ شکلیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان فرمائیں گے. ان دعاؤں کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ ہے رزق حرام. خوب سمجھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے، یہ سبحانیت جو ہے نا اس کا ترجمہ پاک ہونا ہے. اللہ پاک ہے اور پاک مال سے ہی صدقات کو قبول کرتا ہے. صدقہ جیسی عبادت کسی کو دے دینا، کسی اللہ کے بندے کو، اگر یہ عبادت قبولیت کے لیے رزق حلال کی شرط کے ساتھ موجود ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اور دوسری عبادات جو ہوں گی وہ رزق حرام کے ساتھ کیسے قبول ہیں؟ ایک حدیث شریف کا مفہوم جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدحال شخص، دیکھو آدمی کا جتنا دل ٹوٹا ہوا ہو، جب دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو آواز اندر سے نکلتی ہے. جتنا درد آدمی کو ہوتا ہے اتنی زیادہ تک اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. جب آدمی کسی تکلیف میں نہ ہو تو دعا کے الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن جب تکلیف میں ہو آدمی تو پھر یہ دعا کے الفاظ اس کے دل سے نکلتے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پریشان حال، اس کے چہرہ جو ہے وہ غبار آلود، اس کے بال بکھرے ہوئے. آپ انداز فرمائیں عکاسی کیسی ہے، چہرے پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا ربی اے میرے رب کہہ کے دعا کر رہا ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں مگر اس کی دعا کا حال یہ ہے کہ اس کی دعا اس کے کاندھے کے اوپر بھی نہیں اٹھائی جاتی. اور پھر آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کے پیٹ میں جو روزی ہے وہ حرام کی ہے اور اس کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ حرام. اور دعا یہ عبادت کا مغز ہے، مخ العبادہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا عبادت کا مغز ہے. اگر عبادت کا مغز رزق حرام کی وجہ سے رد کیا جاتا ہے اور منہ پر مار دیا جاتا ہے تو باقی عبادات بھی کسی حال میں قبول نہیں ہو سکتی. تمہاری نماز، تمہاری تراویح، تمہاری تہجد، تمہاری دعائیں، تمہارا ذکر اذکار سب کا سب مار دیا جائے گا منہ پر اگر تمہاری روزے درست نہیں. تو پھر اس کا شکوہ کیا کرتے ہو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے اپنی دعا کو نہ قبول ہونے کے حالات خود اپنے آپ پر پیدا کر دیے. انتہائی محتاط رہیں آپ. آج کے دور میں آپ کا خادم کہتا ہے کسی بھی انسان کے لیے اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے. وہ اپنی روزی پر دھیان دے دے کہ جو لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ 100% حلال ہے. 100% حرام بہت مشکل سے آدمی کھاتا ہے، لیکن حلال بھی 100% ہو. اس میں کسی بھی طرح سے ناجائز مال کی کسی طرح سے آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو. 100% لقمہ حلال کا ہو. اس کے بعد یہ نمازوں کی پابندی کر لے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ لے. آج کے دور میں یہ اللہ کا بہترین ولی نہیں بلکہ اپنے وقت کا قطب الغوث ہو جائے. میرے بھائیوں اس کا خیال رکھیں. اب دعاؤں کی قبولیت کے بعض مقامات ہیں اور بعض اوقات ہیں. جیسے مقامات مسجد، ظاہر ہے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ ہے اور بازار جو ہے وہ اللہ کی ناپسندیدہ ترین جگہ ہے. ہمارا دل وہاں لگتا ہے. اس کے بعد بھی ہم رو رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں، تیرے عشق میں ہم بہت سرشار ہیں. تو مسجد میں جو دعا کی جائے گی ظاہر ہے بازار کی دعا سے زیادہ بھی، اس لیے کہ مقام کا فرق ہے. اسی طرح بیت اللہ شریف ہے، پھر حرمین شریفین کے الگ الگ مقامات ہیں، ایک سے ایک مقام. تو یہ الگ الگ مقامات ہوتے ہیں جہاں دعا جلدی قبول کر لی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اوقات ہوتے ہیں. جیسے جمعے کا دن، کئی مرتبہ آپ کے خادم نے کہا کہ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں جو مانگا جائے مل جائے. اور عام طور سے علماء کا رجحان یہ ہے کہ یا تو وہ دونوں خطبے کے درمیان جب امام بیٹھتے ہیں وہ وقت بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، بغیر زبان ہلائے ہوئے صرف دل کے اندر دعا کی جائے. یہ خیال رکھیں زبان ہلانا بھی منع، ہاتھ کا اٹھانا بھی منع، اس لیے کہ خطبے کے آداب میں جو ہے وہ آدمی بالکل ساکت و جامد بیٹھے، اس کو خطبے کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس کو کسی طرح بھی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس دعا کے لیے نہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا نہ زبان ہلائی جا سکتی، مگر اللہ میرا ایسا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں وسوسے ہوتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں. بعض علماء کا ایک حدیث شریف ہے جس کی روشنی میں اس طرف ان کا گمان ہے کہ جمعے کے دن کی آخری ساعتیں جو ہوتی ہیں وہ قبولیت دعا کی. تو یہ ایک ساعت ہے جمعے کے دن. اسی طرح ہر رات کا آخری حصہ، 12 مہینے رات کا آخری حصہ، رات کا آخری حصہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری تیسرا حصہ ہوگا. 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 4 گھنٹہ، 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 3 گھنٹہ. یہ رات کا آخری حصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے رمضان کی طرح ہوتا ہے. یہ رمضان
جا رہے ہیں، کتنی قدردانی کی ہم نے، ہم خوب جانتے ہیں، اب یہ تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن ایسا کریم آقا ہے کہ اس بندے کو تو میں 11 مہینے کے بعد دوبارہ رمضان سے ملاقات کراؤں گا، لیکن اس کی ضروریات تو روز اس کی لگی ہوئی ہیں، اس لیے میرے رب نے ہر رات کے آخری حصے میں وہ تاثیر رکھ دی دعا کی قبولیت کے لیے جو رمضان کی ہوتی ہے۔ گویا آپ کو رمضان کی سعادت، رمضان نہیں، رمضان کے لمحات کی برکات دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے سال کے 12 مہینے ہے، اگر آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں۔ اب دوسری بات میرے بھائیوں، ماہ مکرم بدا ہونے والے ہیں، اس کے آخری حصے میں 5 طاق راتیں تھیں، جس میں سے 4 راتیں گزر گئیں۔ کل کی رات کا ایک عجیب واقعہ تھا، کل کی رات جو تھی وہ اس کے ساتھ ایک عجیب مسئلہ جڑا ہوا تھا، وہاں بیان میں نے عرض بھی کیا سامنے کی مسجد میں کہ کچھ اہل اللہ یہ کہتے ہیں، کچھ اہل اللہ یہ اہل اللہ کہتے ہیں، میں جتنا بولوں اللہ کے لیے اتنا ہی نقل کرنا، میں تو بولتا کچھ اور نقل کہیں اور ہوتا ہے کچھ اور۔ کچھ اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اگر کوئی رات لیلۃ الجمعہ ہو جائے، کوئی طاق رات اگر جمعے کی رات ہو جائے تو یقینی طور پر وہ شب قدر رہتی ہے۔ کل کی رات جمعے کی رات تھی، 27ویں شب بھی تھی، طاق رات بھی تھی اور جمعے کی رات بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ جمعے کی رات جو ہے، اس رات کو بقیہ سارے دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے اہل اللہ کا یہ کہنا، یہ اہل اللہ کا کہنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ کل شب قدر تھی۔ شب قدر کے بارے میں ہمارا اور جتنے حق پرست لوگ ہیں ان کا ایک ہی مسلک ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرے، بس یہی اصل مسلک ہے کہ آخری 5 طاق راتیں جو ہیں ان میں وہ تلاش کرے۔ ابھی 29ویں رات کل کی آنے والی باقی ہے، تو اصل تو وہی ہے، لیکن اہل اللہ عوام کی آسانی کے لیے اپنے مختلف تجربات بیان کرتے ہیں۔ اس کی روشنی میں بعض نے کہا کہ اگر کوئی طاق رات آخری عشرے کی جمعے کی رات ہو جائے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ایسا ممکن نہیں ہوتا، اتفاق تھا، یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر تھی کہ جمعے کی رات اور 27ویں رات دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئی، تو زیادہ چانسز ہیں اس بات کے کہ وہ لیلۃ القدر، زیادہ چانسز ہیں، ورنہ حق وہی ہے کہ 5 طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، انشاءاللہ اس شخص کو شب قدر برابر مل جائے۔ پھر اس ماہ مکرم کے گزرنے کے بعد جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، اس کو دین کی شریعت کی زبان میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے یہ بھی انتہائی بابرکت رات ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے، بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جب تک عید کا چاند نہ دکھائی دے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، غلط ہے یہ مسئلہ۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پورے رمضان مہینے میں جب بھی آپ صدقہ فطر ادا کر دیں وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ جو نماز عید ہے، نماز عید اس کی آخری انتہا ہے، اگر نماز عید کے پہلے یہ صدقہ ادا نہ کر دیا جائے، مطلب پورا رمضان 1 مہینہ اور عید کا چاند ہونے کے بعد نماز عید ادا کرنے تک کا وقت جو ہے وہ صدقہ فطر کے وقت ہے، اور اگر نماز عید ہو گئی اب یہ صدقہ فطر جو اس پر واجب تھا یہ دے گا تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا، یہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ تو رمضان میں اس کو پہلی فرصت میں دے دیں۔ اب اس کا بڑا ایک آدمی کی طرف سے کتنا ہے تو 1 کلو 633 گرام گیہوں، 633 گرام۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری، اس کی رضا کے لیے گیہوں کو گرام میں تول رہا ہے اور کبھی اس کی نافرمانی کو بھی گرام اور کلو میں تولتا ہے، کہ کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہے، کتنا اپنے رب کو ناراض کرنے کا کام کر رہا ہوں، کبھی اس کو بھی وزن میں رکھا ہے۔ 1 کلو 633 گرام، فقہ کی زبان میں 2.25 کلو، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ 2 کلو گیہوں کی کم سے کم قیمت، گیہوں یا اس کی قیمت یہ ادا کر دی جائے، اور یہ سب ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کو رمضان میں ادا کر دیا جائے۔ یہ بہترین موقع ہے ادا کرنے کا، اس لیے کہ اس کو رمضان کا ثواب بھی الگ سے ملے گا۔ آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عید جو ہے
جس کے لیے قرآن شریف نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عید ہے، اس لیے کہ نماز عید وہ نماز ہے جس میں عام نمازوں کے مقابلے میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ میرے بھائیو، یہ عید جو ہے یہ اصل میں رمضان کا شکرانہ ہے۔ عید پر ہر مسلمان کا ایک جیسا حق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کی جتنی قدردانی کی ہے، رمضان کے جتنے حقوق ادا کیے ہیں، اسی درجے میں ان پر حق ہے عید کا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی آدمی نے رمضان کو اس طرح گزارا ہے جیسے شعبان کو اس نے گزارا تھا، تو میں نہیں کہہ رہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت ہونے کے بعد بھی روزے نہ رکھے وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ میں اور تم نہیں، دنیا کا کوئی قانون نہیں، رحمت للعالمین نے منع کر دیا۔ اگر تو رمضان کی قدر نہیں کر سکا تو تجھے کیا حق ہے نماز عید پڑھنے کا؟ تجھے میری عیدگاہ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بس جس نے جس درجے میں اس کی قدردانی کی ہے، اب ہمارے ذمے میرے بھائیوں، یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی، قرآن کی آیتیں کون سی آخر میں نازل ہوئی وہ الگ ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ صورتیں جیسے 30ویں پارے کی صورتیں جو پوری کی پوری صورت نازل ہوئی، بعض بڑی بڑی صورتیں بھی ایک ساتھ پوری، جیسے سورہ انعام جیسی صورت بھی ایک ساتھ نازل ہوئی۔ سورہ انعام کتنی بڑی صورت ہے، ایک ساتھ نازل ہوئی۔ سورہ یوسف ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ تو سب سے آخری صورت جو آپ پر نازل فرمائی گئی وہ اذا جاء ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس کے نزول پر اکثر صحابہ تو بہت خوش ہوئے، لیکن بعض صحابہ جن میں صدیق اکبر بھی ہیں، جناب عمر فاروق بھی ہیں، جو بڑے درجے کے صحابہ ہیں، وہ بے تحاشا رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اب وہ مقصد پورا ہو چکا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب آپ ہمارے درمیان زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ تو سورہ اذا جاء میں کیا حکم فرمایا اپنے نبی کو؟ 23 سال کی محنتیں دیکھو، 23 سال کی قربانیاں دیکھو، 23 سال کی کاوشیں دیکھو، اور اس کے بعد اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، جس کام کے لیے بھیجا تھا، جب آپ اپنی آنکھوں سے اس کو پورا ہوتے دیکھ لیں تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا موقع ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا تھا اس مقصد کو پورا ہوتے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ میرے بھائیوں، جو سب سے بڑا خوشی کا موقع تھا، اگر یہ قرآن کا یہ حکم ہے تو بس اس رمضان کے آخری دور میں ہمیں اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو یہ کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اس سے مغفرت طلب کرو کہ اتنی زبردست اور اتنی قیمتی عطا تو نے عطا فرمائی تھی لیکن ہم ناکارے اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ جو ہو سکا اس پر اللہ کا شکر ہو اور جو نہ ہو سکا اس پر اللہ سے معذرت ہو، یہی حق ہے ہر مسلمان پر۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بس وہی ساری توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، چلتے چلتے اعلان، نماز عید الفطر انشاءاللہ ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں صبح 8 بجے ادا کی جائے گی، اور اس کے آدھا گھنٹہ پہلے جیسا ہوتا ہے ویسا انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ بیان انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائے گا،
اور نماز عید انشاءاللہ 8 بجے ادا کی جائے گی۔ موسم تو ویسے الحمدللہ گرمی کا ہے، لیکن اللہ کے دست مبارک میں ہے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں، خدا نہ خواستہ اگر موسم پہ کوئی فرق پڑا تو وہاں کی نماز یہاں ہوگی۔ تو نماز کا وقت جو ہوگا وہ 8 بجے کا ہوگا، اور بیان کا وقت جو ہوگا وہ انشاءاللہ 7:30 کا ہوگا۔ اسی طرح کل جو 29ویں شب ہے، ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ قرآن پاک کی تکمیل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی عرض کر دوں کہ چونکہ تکمیل قرآن اور رمضان جو ہے یہ کافی خرچ مساجد کا بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ سے پھر ایک مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم اپنے تعاون کو بڑھا دیجئے، تاکہ یہ جو ایکسٹرا اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مکرم میں جو کچھ ہو سکا ہے وہ آپ کی توفیق سے ہوا، اللہ اسے قبول فرما لیجئے، اور جو نہیں ہو سکا وہ ہماری بدنصیبی سے نہیں ہو چکا، ہماری گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوا، ہماری بے توفیقی کی وجہ سے نہیں ہوا، اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس ماہ مکرم کے گزرنے کے پہلے ہمارے والدین کے اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے صادر فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔